اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو، تجربہ ہے میرا پتھر بھی پگھل جائے گا۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اردو ادب کی عظیم ترین شخصیت عالی مرتبت پروفیسر مظفر حنفی صاحب کی صدارت میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں، اور ایک ایسے شخص کی نظامت میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کی شاعری پڑھ کر اور سن کر میں شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں یہ اعتراف ضروری ہے کہ اہل علم و دانش کا مجمع ہے اور میں ایک طالب علم ہوں۔ ملاحظہ کیجیے گا، جشن جمہوریت کے حوالے سے یہ مشاعرہ ہے۔ 4 مصرعے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مزید سفر۔ ملاحظہ کیجیے۔ جو محبت کی بات کرتا ہے اس کو ہم اپنی جان کہتے ہیں، جو محبت کی بات کرتا ہے اس کو ہم اپنی جان کہتے ہیں۔ مختلف خوشبوؤں کا سنگم ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ آداب۔ جو محبت کی بات کرتا ہے اس کو ہم اپنی جان کہتے ہیں، مختلف خوشبوؤں کا سنگم ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ آداب، بہت بہت شکریہ۔ معلوم ہو آپ تو داد دینے کے موڈ میں ہیں، میں سلام کرتا ہوں آپ کے اس مزاج کو۔ بہت شکریہ۔ 4 مصرعے اور اردو زبان کے حوالے سے مشاعرہ منعقد ہے۔ 4 مصرعے پیش کرتا ہوں۔ نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں، نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں، جس کے ہر لفظ میں ہے یکجہتی ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں۔ جس کے ہر لفظ میں ہے یکجہتی ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں۔ آداب۔ حضرات، ہمارے ایمبیسی کے ایک ذمہ دار شخصیت جیسوال صاحب نے انگریزی میں تقریر کی، لیکن ہم نے اسے اردو میں سمجھا۔ ملاحظہ کیجیے کہ 4 مصرعے میں پیش کرتا ہوں۔ بات کسی زبان میں کہی جائے، دل کی بات ہو تو مزہ دیتی ہے۔ پیش کرتا ہوں۔ خود کو بھی آزمائیں تو پہلے کچھ نیا کر دکھائیں تو پہلے، خود کو بھی آزمائیں تو پہلے کچھ نیا کر دکھائیں تو پہلے، بن ہی جائیں گے مندر و مسجد دل سے دل کو ملائیں تو پہلے، بن ہی جائیں گے مندر و مسجد دل سے دل کو ملائیں تو پہلے۔ آداب۔ حضرات، ہمارا ملک ہندوستان، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ایمان ہے وطن سے محبت۔ پوری دنیا میں آپ اپنی ضرورتوں سے، ہم اپنی ضرورتوں سے جاتے ہیں، لیکن اپنے وطن کی خوشبو کو نہیں بھولتے۔ یہ ہمارے وطن کی خصوصیت ہے۔
پیش کرتا ہوں سیاسی حضرات کچھ بھی کہیں، ہمیں اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ سماعت فرمائے آپ سب حضرات کی نظر جو اپنے وطن سے ہزاروں میل دور رہ کر وطن کی مٹی کی امانت بنے ہوئے ہیں۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ خار ہوتے ہیں راہ الفت میں، ریشمی مسندیں نہیں ہوتی۔ سنیں اب بات۔ خار ہوتے ہیں راہ الفت میں، ریشمی مسندیں نہیں ہوتی۔ چاہنے والے رک نہیں سکتے، پیار میں سرحدیں نہیں ہوتی۔ چاہنے والے رک نہیں سکتے، پیار میں سرحدیں نہیں ہوتی۔ آداب، بہت بہت شکریہ۔ 4 مصرے اور اس کے بعد ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ حضرات کوئی بھی مذہب وہ ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، محبت سکھاتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا 4 مصرے آپ کے حوالے۔ اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی، جو یہاں امن سے نہیں رہتا۔ اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی، جو یہاں امن سے نہیں رہتا۔ تم کو تکلیف دے کے میں خوش ہوں، میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا۔ تم کو تکلیف دے کے میں خوش ہوں، میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا۔ آداب، میرا مذہب کیا کہتا ہے؟ 4 مصرے اور۔ خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں۔ خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ ادب، ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں، دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ ادب، حضرات جب میں مشاعرے میں آیا تو میرے کچھ بزرگوں نے، کرم فرماؤں نے ایک غزل کے لیے حکم دیا، جس کا شعر ہمارے منور بھائی نے بھی پڑھا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن اتنی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ کا حکم کی تعمیل نہ کی جائے۔ میں اس غزل کے چند شعر پڑھوں گا، اس سے پہلے ایک غزل کے چند شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ملاحظہ کیجیے، یہ مشاعرہ جو منتظمین نے اور آپ سب نے سجایا ہے، اسی مشاعرے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ حلقہ گردش دوراں سے نکل جائے گا، حلقہ گردش دوراں سے نکل، میں تو موڈ میں آ گیا، بس آپ کو موڈ میں آنا ہے۔ حلقہ گردش دوراں سے نکل جائے گا، حلقہ گردش دوراں سے نکل جائے گا، جو تیرے در پہ گرے گا وہ سنبھل جائے گا، جو تیرے در پہ گرے گا وہ سنبھل جائے گا، حلقہ گردش دوراں سے نکل جائے گا۔ یہ شعر میں کسی کی نظر نہیں کر رہا ہوں، آپ جس کی نظر کرنا چاہیں کریں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے گا۔ غم نہیں میرے غموں پر تو تبسم ہی سہی، غم نہیں میرے غموں پر تو تبسم ہی سہی، مسکرانے سے تیرا دل تو بہل جائے گا، مسکرانے سے آداب،
غم نہیں میرے غموں پر تو تبسم ہی سہی، مسکرانے سے تیرا دل تو بہل جائے گا، مسکرانے سے تیرا دل تو بہل جائے گا۔ حضرات یہ شعر شاید کچھ معرفت کے قریب ہو گیا ہو، صدر عالی وقار کی نظر کر رہا ہوں اور ان کی اجازت سے آپ کی نظر، اس لیے کہ آپ کی شخصیت جہاں تشریف فرما ہو شعر پڑھتے ہوئے ڈرنا بھی چاہیے، خیر میں تو ویسے بھی زیادہ بزدل ہوں اور زیادہ ڈرتا ہوں۔ آپ کی نظر ایک شعر، اس کے بعد سامعین کی۔ مسکرانے سے تیرا دل تو بہل جائے گا، سنیں محترم، بے رخی چاہنے والے سے بجا ہے لیکن، بے رخی چاہنے والے سے بجا ہے لیکن، کیا کرو گے جو یہ قدموں میں مچل جائے گا، کیا کرو گے جو یہ قدموں میں مچل جائے گا، جو تیرے در پہ گرے گا وہ سنبھل جائے گا، اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو، اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو، تجربہ ہے میرا پتھر بھی پگھل جائے گا، تجربہ ہے ادب، اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو، ادب، اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو، تجربہ ہے میرا پتھر بھی پگھل جائے گا، جو تیرے در پہ گرے گا وہ سنبھل جائے گا۔ آخری شعر حضرات، شاعر اپنے سماج کا نمائندہ ہوتا ہے، ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ میرے کپڑوں میں تو پیوند نظر آنے لگے، ملاحظہ کریں حضرات، میرے کپڑوں میں تو پیوند نظر آنے لگے، اب یہ لگتا ہے کہ ہر شخص بدل جائے گا، اب یہ لگتا ہے کہ ہر شخص بدل جائے گا، جو تیرے در پہ گرے گا وہ سنبھل جائے گا۔ غزل کا مقطع حضرات، بہت شکریہ۔ ساتھ چلنا ہے تو رفتار بڑھاؤ ماجد، ساتھ چلنا ہے تو رفتار بڑھاؤ ماجد، کارواں ورنہ بہت دور نکل جائے گا، ادب، ساتھ چلنا ہے تو رفتار بڑھاؤ ماجد، کارواں ورنہ بہت دور نکل جائے گا، جو تیرے در پہ گرے گا وہ سنبھل جائے گا۔ حضرات بہت بہت شکریہ۔ میں ایک غزل کے چند شعر اور، اس لیے کہ میں نے کئی بزرگوں سے بھی وعدہ کیا، حکم کی تعمیل نہ کرنا شاید میری ہمت نہیں، چند اشعار کی اور زحمت ملاحظہ کیجیے گا، پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے،
ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرات، یہ شعر میں خاص طور سے آپ کی نظر کر رہا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے میری زبان سے ایک آدھ شعر ایسا نکل جائے جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ ادب، طاقوں میں سجانے ادب، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ایک شعر حضرات آپ کی دعاؤں سے نہ جانے کیوں یہ شعر میری پہچان بن گیا، جبکہ میں کچھ جانتا بھی نہیں، لیکن اس کے کرم کی بات ہے، جب وہ کن کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ دو روز سے گھر میں کوئی ادب، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرات، یہ شعر بھی نبیل ہمارے بھائی بھی ہیں میرے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی رہے جامعہ میں، آج یہاں موجود ہیں، شاید جامعہ کے نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے نبیل کے حوالے سے یہ شعر آپ کی نظر۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ملاحظہ کیجئے گا، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ یوں ہم کو مٹانا، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ غزل کا آخری شعر تمام محبان اردو کے شائقین کی نظر، منتظمین کی نظر، چوگلے صاحب موجود ہیں، میرے چھوٹے بھائی ندیم ماہر اور آپ سب، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، ماضی کی ادب، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے،
ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ غزل ختم ہو رہی ہے حضرات، آخری شعر کے بعد اجازت۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، سنیے گا وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس شخص کی لوگوں، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں ماجد صاحب سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ کون سا ہم روز روز اس کو بلاتے ہیں یہاں، کون سا ہم روز روز اس کو بلاتے ہیں یہاں، بے مروت ہے مگر اتنا نہیں آ جائے گا، بے مروت ہے مگر اتنا نہیں آ جائے گا۔ اور وہ بہت چالاک ہے، پھر بھی اگر ہمت کرو پہلا پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ حضرات، بڑی عنایت آپ کی۔ ملاحظہ کیجئے میں ایک گیت کے چند بند، اور اس سے پہلے گیت کا ماحول بنانے کے لیے 2 شعر ضرور پڑھوں گا، اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ غزل کے 2 شعر بھی ہو جائیں اور پھر گیت کے بھی 2 بند۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں۔ آداب، بہت بہت شکریہ۔ یہ محلہ داد دینا بھول گیا، میں یاد دلا رہا ہوں۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں۔ سنیے گا آپ کی ادب نوازی کی نظر یہ شعر۔ جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، ملاحظہ کیجئے گا، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں۔ وہ آداب، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں۔ ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، آداب، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں، دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے،
دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں. اتنی بڑی علمی عدالت میں ایک طالب علم ایک سوال کرنے کی ہمت کر رہا ہے. ملاحظہ کیجیے گا، جواب ملے یا نہ ملے میں سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، ملاحظہ کیجیے گا حضرات، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں، اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں. 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا کربلا کا. 1400 سال کے بعد 2 مصرے کہنے کی کوشش ہے. فرق بتانے کی ہمت کر رہا ہوں. نہ جانے کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، یہ آپ بتائیں گے. تم لے جاؤ، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار. سنیں حضرات، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں. غزل کا مقطع بھی آپ کی نظر، آپ کے مزاج کا مقطع ہے. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں. بہت شکریہ حضرات. میں جلدی سے گیت کے 2 بند پڑھوں، اتنے ہمارے منورانہ صاحب ضرورت سے فارغ ہو کے بھی آ جائیں گے. ملاحظہ کیجیے گا، ایک گیت کے 2 بند پیش کرتا ہوں. میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا، میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا. پہلا بند. فضائیں نور میں ڈوبے، ہواؤں میں مہک جاگے، زمانہ سر جھکائے گا ہمارے پیار کے آگے، ہر ایک رسوائی سے دامن کو تیرے میں بچا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا، ہر ایک رسوائی سے دامن کو تیرے میں بچا لوں گا، تجھ سے چرا لوں گا. حضرات، گیت کی زبان میں ایک خاص کیفیت کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے. سماعت کیجئے. آپ سب تجربے کار ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں. میں تو گیت کا یہ بند پیش کر سکتا ہوں. ملاحظہ کیجئے.
یہ تیرے جسم کی خوشبو، یہ تیری زلف کے سائے، میری باہوں کے حلقے میں کبھی اے کاش تو آئے، تیرے سانسوں کی گرمی کو میں سانسوں میں بسا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، تیرے سانسوں کی گرمی کو میں سانسوں میں بسا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، تجھے تجھ سے چرا لوں گا، تجھے تجھ سے